وللدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. اگر درمیان میں خراب ہو بھی مصائب میں یا مجلس میں تو صرف اس کو بند کر دیجیے گا، میں وہ آن کر لوں. کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے سپیکر. برائے تاکید ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. بے گناہ قید مومنین کی رہائی کے لیے بھی بلند تر صلوات. تمام مریض مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا، بالاخص عنایہ فاطمہ سخی حسین شاہ صاحب کے فرزندان، ایک ممنہ بی بی پاکستان میں مریض ہے اور راجہ صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہے. ان سب مریضوں کے جلد از جلد صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. راجہ شہزاد صاحب مریض ہیں، خداوند ان کو بھی صحت یاب فرمائے، ان کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. تمام مرحومین مومنین مومنات بالخصوص حاضرین کے اقربا، بالاخص ادارہ کے معاونین معاونات اور معاونین معاونات کے مرحومین مرحومات کے بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. صلوات. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. صلوات. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی الزہراء المصطفیٰ محمد. صلوات. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات. سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین
لتراب مقدمه الفدا صلوات. الحمد لله الذي جعلني وجعل جدي وأبي وأمي الكبيرا والصغيرين من الباقين على مصائب آل عباد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن ابتداء يوم الدين إلى بقاء يوم الدين صلوات. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ صلوات. انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں. خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، بالاخص عزاداریاں قبول فرمائے. پوری دنیا میں مومنین مومنات کے عزت مال ناموس کی حفاظت فرمائے، ان کے دشمنوں کو نابود فرمائے. ہماری دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں مستجاب فرمائے. ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، ذریت کو نیک اور صالح بنائے. ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں مستجاب فرمائے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمارے مریضوں کو بالاخص جن کے اسما لیے گئے ہیں ان مریضوں کو صحت یاب فرمائے. ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں مستجاب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں. کسی نے آ کے پوچھا ہے یا علی، ایک قصیدہ آج اس عشرے کا آخری سنا دوں. کسی نے آ کے پوچھا ہے یا علی، آپ جو کہتے ہو میں افضل ہوں، اپنے افضل ہونے کی دلیل. فرماتے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. سامنے والا کہتا ہے یا علی میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. فرماتے ہیں نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو وہ ہے جس نے میرے بھائی محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے بندے بنے ہو. تو کبھی لات کا عبد تھا، کبھی منات کا عبد تھا، کبھی سورج کا پجاری تھا، کبھی آگ کا عبد تھا. تو وہ ہے جس نے میرے بھائی کا کلمہ پڑھا ہے. میں علی وہ ہوں جس نے اپنے بھائی کی نبوت کی گواہی دی ہے. فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس نے اپنے بھائی کی نبوت کی گواہی دی ہے. صرف میں نے گواہی نہیں دی، میں نے اپنے بھائی کی نبوت کی گواہی دی. میرے بھائی محمد نے میری ولایت
امامت وصایت کی گواہی دی ہے۔ کون علی جو فرماتا ہے انا عبد من عباد محمد یا انا عبید من عباد محمد، میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں۔ وہی علی مسکرا کے فرماتے ہیں جب میں نے اپنے بھائی کی نبوت کی گواہی دی تو خدا نے مجھے دھمکی نہیں دی۔ جب میرے بھائی محمد نے میدان غدیر میں میری ولایت کی گواہی دی تو خدا نے دھمکی دی۔ میرا حبیب کر علی کی ولایت کا اعلان، اگر آج علی کی ولایت امامت کا اعلان نہیں کرتا فما بلغت رسالتک، نہ تیری نبوت بچتی ہے نہ رسالت بچتی ہے۔ سلامت رہے۔ تو مولا کعبہ کا گوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی تیری قبر کے باہر، تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری، آخری جملے میں تھوڑا رعایت کر گئے ہیں، تیری قبر کے باہر علی علی، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے میرے آقا کا من یمت یرانی، جو مرے گا مجھے دیکھے گا۔ یہ نہیں فرمایا محب مرے گا تو دیکھے گا، نہیں فرمایا جو مرے، محب ہو غیر محب ہو دشمن ہو کوئی ہے، سب دیکھیں گے اور سب افسوس کریں گے۔ دشمن افسوس کرے گا کاش مان لیا ہوتا تو آج موج میں ہوتا، اپنا افسوس کرے گا کاش جلدی مر گیا ہوتا علی کی زیارت ہو جائے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کل عہد اللہ، اللہ کے ساتھ معاہدہ، جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے عالم ارواح میں انسانوں نے، انسانیت نے، وہ ہمیں پورا کرنا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت ابتدا ہے جو ہماری گفتگو کی، وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، اور ابن عباس سے روایت ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے وہ علی کے شیعہ مراد ہیں، جو علی کے پیروکار ہیں۔ تو عہد اللہ کی تفسیر میں جو بہت ساری آیات ہیں، سب کا تلاوت کرنا تو یہاں ممکن نہیں، لیکن یفسر بعضہ بعضا، قرآن میں بعض آیات بعض کی وضاحت فرماتی ہیں۔ تو آج کچھ عہد اللہ کے بارے میں، جس کے سب سے پہلے بات تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے تمام وعدے پورے کیے، جتنے حکم اللہ نے دیے، امتحانات لیے، تمام کامیابی کے ساتھ جب امتحان پاس کر لیے تو پھر خدا نے فرمایا ابراہیم میں آپ کو دنیا کا امام بنانے جا رہا ہوں۔ اسماعیل کی جو قربانی تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے لیکن اس کو قربانی کاؤنٹ کیا گیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہے روایات میں اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اعمال کا تعلق نیت پر ہوتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھلی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، افضل ہوتی ہے۔ ان اللہ، تیز تیز اس لیے بول رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں پہنچا سکوں۔ ان اللہ یحشر الناس علی نیاتہم یوم القیامہ، قیامت والے دن خداوند نیت کے بل بوتے پر لوگوں کو محشور فرمائے گا۔ اب جیسے نیک حضرات مومنین وہاں جائیں گے، اعمال نامہ کھولیں گے، 100 بچیوں کا جہیز کا اہتمام، یا اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا۔ خدا فرمائے گا دیکھو جب تیرے علاقے میں وہاں پر بیٹھ کر سوچتا تھا نا کہ اگر میرے پاس اتنا دولت ہوتی تو میں 100 بچیوں کا جہیز مہیا کرتا، نیت تو اچھی تھی نا، میں نے ثواب لکھوا دیا۔ اگر کل کی میری گزارش یاد ہو تو میں نے کہا تھا جب مومن نیت کرتا ہے تو اللہ ایک لکھ دیتا ہے،
جب عمل کرتا ہے تو 10 گنا لکھ دیتا ہے. اچھائی کی برائی کی خدا نخواستہ مومن نیت کرے کچھ نہیں لکھا جاتا جب تک انجام نہیں دے. تو میرے مسکین بیٹھے ہیں, ان کو دیکھ کے مجھے بہت ترس آتا ہے جب مجھے یاد آ جائے تو میں 2 جملے ان کے لیے آقا ببخشید برای شما مولا یاد شما افتادم که میدونم تو خیالت چی نشستید شما که خداوند میفرماید وقتی آدم مؤمن به نیتش کار میکنه همه چی یه نیت میگیری, اصلا کارو انجام نداده, میخواد یه جهیزیه یه 100 تا دخترا انجام میده ولی نداده, فقط فکر کرده. روز قیامت که میره خداوند که اعمال نامش بهش نشون بده نوشته شده که این مرد مؤمن 100 تا دختر را جهیزیه مهیا کرده. میگه خداوند من که اینا رو ندادم, از کجا نوشته شده؟ که خدا میگه بنده مؤمن من بودی تا نیت کردی من این ثوابش رو تو اعمال نامت نوشتم. یه صلواتی ختم کنید شما. ان اللہ یحشر الناس علی نیاتہم یوم القیامہ, کہ خداوند ہمیں یہ مخلوقات کو بے نیاتش محشور میں فرمایا کہ خداوند سب مخلوقات کو ان کی نیتوں کے بل بوتے پر محشور کرے گا کہ کون کیا نیت کرتا. ضروری نہیں کہ ہر نیت کرنے والا کام ہم کرتے رہیں دنیا میں, زندگی میں اچھی نیت بھی تو ہوتی ہے کہ ہماری نیت کیا ہے کہ ہم, معافی چاہتا ہوں, اس پنکھا چلاتے ہیں تو بول نہیں پاؤں گا, نہیں چلاتے ہیں تو گرمی لگتی ہے جی. ویسے بھی 9-10 کو تو یہ پہنتے نہیں ہیں, ابھی 1 دن باقی ہے تو ابھی سے گرمی کا لحاظ کرتے ہوئے بھی, عزاداری کا لحاظ کرتے ہوئے بھی جی ایک صلوات پڑھ دے بلند آواز سے. مومن جب کبھی بھی اچھائی کا نیت کرتا ہے, اب انجام دے یا نہیں دے اعمال نامے میں لکھوا دی جاتی ہے, اور یہ تھوڑی بات نہیں ہے. نیت المومن خیر من عمل ہے, اس کے عمل سے بڑھ کر. کہیں جا رہے ہیں کچھ بھی دیکھا ہے, کچھ بھی مسکینوں کو دیکھا ہے, کسی کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے تو نیت تو کرتا ہے کاش میرے پاس اتنا ہوتا میں ان کو پورا وہ میں ان کے جو ایک کالونی بنا کے ان کو وہاں بسا دیتا. اب بسائے نہیں بسائے وہاں لکھوا دیا جاتا ہے. اچھے اعمال کی نیت میرا بندہ کرتا رہا ہے, اور اس کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو بیان کروں آگے کہ یہ جو وَيُزَكِّيهِمْ میں تزکیہ کروں گا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ عام مثال گھر میں مسور کی دال ہم لاتے ہیں, بیبیاں ہماری بیٹھ جاتی ہیں اس کو ایک کھلے برتن میں ڈال کے اس میں سے پتھر چن رہی ہوتی ہیں, روڑے اٹھا رہی ہیں, گند صاف, اس کو کہتے ہیں تزکیہ. یعنی جو غلط چیزیں اس دال میں کھاتے وقت انسان کو تکلیف دیتی ہیں ان کو اٹھا لینا تزکیہ کہلاتا ہے. اور خدا فرماتا ہے جو ایمان لے آیا میرے محمد کی پیروی کی, میرے حسین کا عزادار ہے, جب قبر سے زندہ اٹھاؤں گا میں اس کا تزکیہ کر دوں گا اعمال نامے کا, کہ اس کے اعمال نامے میں جو جو خطائیں ہیں میں اٹھا کے باہر پھینک دوں. ایک بار صلوات پڑھو. اور یہ تزکیہ ہر کسی کا نہیں ہوگا, جو اس کی لیاقت رکھتا ہوگا. قیامت والے دن اعمال نامہ پیش کیا جائے گا کہ مومن بندہ ہے, اس کا وہ کہے گا خدا بندہ میں جوانی میں, درمیانی عمر میں, بڑھاپے میں بہت ساری خطائیں ہیں اس میں لکھی ہوئی نہیں ہیں. خدا فرمائے گا میرے مومن بندے تھے نا, ایمان لے آئے تھے, جی لے آئے تھے, تقوی اختیار کیا تھا, جی کیا تھا, میرے رسول کی اتباع کی تھی, آل رسول کی اتباع بالکل کی تھی. یا اللہ جہاں جہاں پھرتا رہا ہوں, جہاں جہاں تک کر سکتا تھا وہ میں نے اتباع کی ہے. فرمایا بس اگر تو نے یہ کام کیا ہے تو لیاقت رکھتا ہے کہ میں تیرے اعمال کا تزکیہ کروں. اور جو دشمن محمد و آل محمد ہے اس کا کوئی حساب نہیں, کوئی تزکیہ نہیں, اس نے تو ڈائریکٹ. وَمِن ذُرِّيَّتِي, یا اللہ مجھے تو خلیفہ بنا رہے ہو, میری اولاد, میری ذریت. ایک ہے میری اولاد, میرا بیٹا بیٹیاں, یہ میری اولاد, ان کے بیٹے بیٹیاں میری نسل ہو گئی. ذریت جہاں جہاں تک میرے جراثیم جائیں گے, تھوڑا بہت کنیکشن بھی ہوگا, وہ میری ذریت کہلاتی ہے. اس لیے جب دعا کریں ذریت تک دعا کیا کریں گے, جہاں جہاں تک ہماری ذریت نے جانا ہے خداوند ان سب کو عزادار حسین بنائے. فرما اللہ ینال عہد الظالمین, جو ستمکار ہیں نا زمانے کے, وہ اس طرح کے بڑے عہدوں سے محروم ہیں.
اور کون ہیں؟ بھلا ہاں البتہ من اوفا بعہدہ واتقی، جن لوگوں نے وعدہ وفا کیا اور تقوی اختیار کیا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو آخر تک نبھاتے رہنا، اور اس کی مثال ہمیں ان عاشور کے دن کربلا میں اس سے بڑھ کر کہیں مثال نہیں ملتی۔ یعنی یہ 72 جو مدرس ہیں حفظ عہد اللہ کے، عہد اللہ کو ہم نے کیسے بچا کے رکھنا ہے، یہ انہوں نے حفاظت کرانی۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ کون تھے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ کچھ وہ تھے جو رسول کے زمانے میں پیدا ہوئے، کچھ وہ تھے جو علی کے زمانے میں پیدا ہوئے، کچھ وہ تھے جو حسن کے زمانے میں پیدا ہوئے، کچھ وہ تھے جو حسین کے زمانے میں پیدا ہوئے اور کربلا میں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے تقوی کو، اپنے اس ایمان کو اس طرح سے سنبھال کے رکھا کہ جتنی سختیاں آئیں برداشت کرتے آئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ کربلا میں انواع اسلحہ، یعنی اسلحہ کی تمام جو قسمیں تھیں، وہ تلواریں تھیں، وہ نیزے تھے، وہ خنجر تھے، وہ تیر تھے، انہوں نے ہمارے جسم کے تو ٹکڑے کر دیے، ہمارے بازو کاٹ دیے، ہمارے سر کاٹ دیے، ہماری آنکھیں پھوڑ دی، چہرہ توڑ دیا، ہماری پاؤں کاٹ دیے، ہمارے جگر کاٹ دیے، مگر مجال ہماری حسینیت پہ کھروچ بھی آئی ہو۔ کربلا لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ رائے خشنودی مولا حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اچھا، اس کی میں مین وجہ میں اپنی طرف سے، کسی اس کتاب میں نہیں ہے، اس حدیث جو پہلے دن میں نے بیان کی تھی کہ ان اللہ اذا اراد اللہ بالعبد خیرا جعل فی قلبہ محبۃ الحسین، جب خدا کسی بندے کی بھلائی کرنا چاہے، ہم بھلائی کرتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، گپ شپ کر لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں، حگ کر لیتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ اچھا لگتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جن کے دلوں میں حسین کی محبت اللہ نے ڈالی ہو، کون ہے جو اس محبت کو ہلا سکے؟ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اصحاب حسین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب 9 اور 10 کی درمیانی رات، شام ہو رہی تھی نا، ابھی پوری طرح سے رات نہیں ہوئی تھی، اذان نہیں ہوئی مغرب کی، تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہو رہا تھا، میرے آقا نے سب کو بٹھا دیا، فرماتے ہیں دیکھو بھئی، آپ میں سے سب کے، کسی کے بچے کوفہ میں تو کسی کے مدینہ میں تو کسی کے مکے میں تو کسی کے بصرہ میں انتظار کر رہے ہیں، سنو حسین کی سخاوت، ان لوگوں نے کل صرف اور صرف مجھے قتل کرنا ہے اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں آپ سب سے بیعت اٹھاتا ہوں۔ بیعت اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو کوئی شکوہ نہیں کرے گا، نہ اللہ، نہ رسول، نہ حسین، نہ گناہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، جو جانا چاہے میں آزاد کر رہا ہوں، جا سکتے ہو۔ یہ ہے سخاوت حسین۔ میں نے بیعت اٹھا لی، ایک بندہ کھڑا ہوا، یہ بھی پڑھنے والے پر بھی ہاتھ ہوتا ہے امام زمانہ کا، ورنہ اتنی بعض دفعہ سخت جملے آتے ہیں جو بیان ہونے کے قابل ہم بیان نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن پھر ہمت آتی ہے، سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہمت ہمیں دلا رہا ہے کہ نہیں پڑھو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہتا ہے یا حسین، آپ نے تو بیعت اٹھا لی ہے، ہمیں آزاد کر دیا ہے، مجھے اللہ کی قسم جس نے مجھے خلق کیا ہے، میری کلائی سے پکڑ کر یہ حاکم، یہ آپ کے دشمن پوری دنیا کو نخلستان بنا دیں، جہاں بہت بڑی خاردار جھاڑیاں ہوں، ہر طرح کا ڈر مجھ پہ آزمائیں، گھسیٹتے رہیں مجھے پوری دنیا میں، یا حسین ایک لمحے کے لیے بھی یا حسین کہنا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بیٹھا ہے تو حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یا حسین، آپ نے تو یہ بڑی آسانی سے ہم سے اٹھا لی ہے بیعت، مگر یا ابن رسول اللہ، تیرے بغیر ہمارا ایک پلک جھپکانا بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ کل کے مصائب میں نے پڑھنے ہیں، اس کا ایک جملہ میں کوشش کر رہا ہوں، 3-4 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ مصائب پڑھتے ہوئے ممبر سے پڑھ سکوں۔ مولا عباس کا جب بازو قلم ہوا ہے تو اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا نفسو اے عباس من بعد الحسین ہونی، حسین کے بعد میں تیرا کیا کروں گا؟ یہ اس کا پہلا مصرع ہے،
اور میں کوشش کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں کہ میں کل اس کے 2 یا 3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں کہ مولا عباس نے ایک بازو قلم ہوا تو عباس نے کیا کہا، دوسرا قلم ہوا تو عباس نے کیا کہا، یعنی جیسے جیسے عباس وفادار کو ضربیں لگتی آئی ہیں تو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو خطاب کر کے، اے عباس دیکھ تو صحیح کس پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ اس کو اپنی زبان میں ہم کہیں گے کہ اپنی شہادت کو خود انجوائے کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی، جو اپنا وعدہ وفا کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، ان لوگوں کو یہ سلطنت، یہ کرسی، یہ امامت ابراہیم مل سکتی ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ اور جو یہ وعدے توڑ دیتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر، تھوڑا کرسی ملی، تھوڑا عہدہ ملا، آل محمد کو چھوڑ دیا، تھوڑے پیسے ملے چھوڑ کے بھاگ گئے، تھوڑا ڈر آیا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یہاں پر کرونا میں اب چھوڑ کے تو نہیں بھاگے تھے، لیکن اتنے کال آئی تھی جب کرونا سٹارٹ ہوا، مولانا صاحب امام کہاں ہیں؟ کیا مطلب امام کہاں ہے؟ کرونا آ گیا تو امام کہاں ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہماری حفاظت کریں۔ نہیں ہوتا پتہ بندے کو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں مولوی صاحب تو کوئی ہوگا نا، وہاں جا کے کہ مولوی صاحب میرے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں، کیا یہ سوال ٹھیک ہیں تو جواب کیا ہے؟ خداوند سب کو حسینیت پر قائم و دائم رکھے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، ذریت کو قائم و دائم رکھے۔ جو بندے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بہت قلیل قیمت پر جو اپنا ایمان بیچ چھوڑتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ فکانوا لجہنم حطبا، وہ ہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے وہ جہنم کے لیے صرف اور صرف ایندھن بچ گئے ہیں، یعنی ان سے صرف آگ جل سکتی ہے اور وہ کسی کام کے نہیں ہے۔ اور کیا سزا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اس سے بڑی سزا نہیں کہ اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا۔ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، یا رب، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمیں معاف کر، لیکن اللہ ان کی طرف توجہ نہیں فرمائے گا۔ اور کیا سزا ہے؟ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ہی ان کا تزکیہ ہوگا، لیاقت ہی نہیں رکھتے۔ دشمن آل محمد کیسے ہو سکتا ہے لیاقت رکھتا ہو کہ اس کے اعمال نامے کا تزکیہ کیا جائے؟ تزکیہ صرف اور صرف مومن کا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بلند آواز سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رحمت کس کے لیے؟ رئیس مذہب جعفریہ، خیل الولیہ، عدلیہ، امامیہ، صادق آل محمد علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک جوان کو قیامت والے دن ایک بندے کو پیش کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے اعمال نامہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسے نجات دلا سکے۔ 60 سال 70 سال زمین پر گزار کے آیا ہے، بندہ مومن ہے، لیاقت رکھتا ہے معافی کی، مومن بندہ ہے، لیاقت رکھتا ہے، لیکن کوئی ایسا عمل اس کا نہیں ہے جو اس کو معافی دلا سکے، نجات دلا سکے۔ فرماتے ہیں میرے بندے 60-70 سال دنیا میں گزار کے آئے ہو، اپنا اعمال نامہ دیکھو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تجھے نجات دلائے۔ کہے گا خدا بندہ بہت شرمندہ ہوں، ایسا کچھ نہیں، کوئی تو کام یاد کرو۔ یاد کرتا رہے گا، پھر خدا کی محبت سے، مہربانی سے اس کو ایک کام، یا اللہ ایک کام میں نے کیا تھا، کون سا؟ میرے گھر کے پاس میرے پاس پانی تھا، ایک بندہ تیری نماز پڑھنے جا رہا تھا، اس نے کہا تھا میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو کے لیے میرے پاس پانی نہیں ہے، میرے پاس پانی تھا، میں نے اسے مہیا کیا تھا، اس نے اس وضو سے نماز پڑھی تھی۔ خدا کو بھی اپنے متقی پرہیزگار مومن بندے سے گفتگو کرنا اچھا لگتا ہے۔ یہ حدیث، خدا اپنے مومن بندوں سے باتیں کرے گا۔ خدا فرمائے گا ٹھیک ہے، اے میرے ملائکہ اس بندے کو لایا جائے جس نے اس کے دیے ہوئے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی تھی۔ کیوں؟ یہ تصفیہ ہو رہا ہے، اس کا تزکیہ ہو رہا ہے، کیونکہ مومن بندہ ہے، اپنا کوئی ایسا کام رہی جو اسے جنت لے جا سکے، نجات دلا سکے۔
یہاں اس کا تذکیہ ہو رہا ہے، ایک کام اس نے کیا تھا، اس بندے کو لایا گیا کہ اس کے دیے ہوئے پانی سے تو نے وضو کیا تھا، جی یا اللہ میں تیری نماز پڑھنے کا عاشق تھا، میرے پاس پانی نہیں تھا، اس کے پاس تھا، اس نے پانی کا انتظام مجھے دے دیا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھ لی تھی، خدا نے فرمایا میری نماز کے لیے میرے مومن بندے نے تجھے پانی دیا تھا۔ اس مومن کو کہتے ہیں اے میرے مومن بندے، ابھی تیرے اعمال نامہ میں اور کچھ نہیں تو یہ بہت بڑا کام ہے، جاؤ میری جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے تزکیہ مومن کا۔ ایک صلوات۔ ادخل جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ تیرا تصفیہ حساب، تیرا تزکیہ میں نے کر دیا ہے۔ یہ خداوند پسند کرتا ہے اپنے وابستہ بندوں سے، دل دادا بندوں سے گفتگو کرنا۔ وابستگی خدا کے ساتھ ایک پیغمبر کی وابستگی ہے، ایک علی کی ہے، ائمہ طاہرین کی ہے، اور ایک وابستگی ہماری ہے۔ ہماری وابستگی ہماری کیپیسٹی میں ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی عظمتوں کے صدقے ہماری جو یہ تھوڑی سی وابستگی ہے نا، اس میں جو برکت پڑتی ہے وہی ہمارے بخشوانے کے لیے کافی رہے گا۔ بندہ قیامت والے دن پیش کیا جائے گا، خدا فرمائے گا ٹھیک ہے سارے کام تیرے ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ میرے لیے کون سا کام کر کے آئے ہو؟ مالک نماز پڑھی، فرمایا نہیں پڑھتے عذاب دیا جاتا، سزا ملتی۔ روزے رکھے، نہیں رکھتے تو سزا دی جاتی۔ صدقہ خیرات اپنے درجات بڑھانے کے لیے، اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ سوچ سوچ کے کہتا ہے شرمندہ ہوں میرے اللہ، مجھے نہیں فرمایا نہیں ایک کام تو نے کیا تھا۔ بازار میں جا رہے تھے، ایک عورت کے ساتھ چھوٹا بچہ جا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا اماں مجھے انار چاہیے، ماں کہہ رہی تھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تجھے سنا تو نے اور تجھے سمجھ آ گئی کہ بی بی کے پاس پیسے نہیں، بچہ انار کے لیے تنگ کر رہا ہے، تیرے پاس بھی اتنے پیسے تھے کہ آدھا انار خرید سکے ہو، تو نے آدھا انار خرید کیا، بھرے بازار میں نہیں دیا، لوگ کیا کہیں، چلتے رہے ہو، بازار ختم ہوا، جب ویرانے میں پہنچی بچے کو انار تھما کے تم نکل لیے تھے، یہ کام تو نے خالصتاً للہ کیا تھا۔ یعنی ایسے کام جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ وہاں پر ہمارے درجات کی بلندی، ہر چیز سے بلند ہو کر ہمیں جو بلندیوں پہ لے جائیں گے وہ اس طرح کے کام ہیں جو اللہ کے کام ہیں۔ اور یہ ولایت اور مودت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ ہمیں اس اہل بناتی ہے کہ ہمارے اعمال نامہ کی طرف خداوند نظر فرمائے، ہماری طرف رحمت کی نظر فرمائے۔ میں نے کل پرسوں گزارش کی تھی نا کہ ہم جب حساب ہوگا، ہماری آنکھ حساب دے گی، گواہی دے گی، ہماری سکن، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، آنکھ کہیں گی اے اللہ میں بہت روئی ہوں حسین کے غم میں، ہمارے ہاتھ کہیں گے ہم نے سینہ زنی کی ہے، ماتم کیا ہے، سکن کہے گی اللہ میرا رنگ تبدیل ہے سینہ زنی کر کے، ماتم کر کے، پاؤں کہیں گے ہم چل کے مجلس میں جاتے رہے ہیں پوری زندگی۔ تو یہ چیزیں ہمارے حق میں گواہی سب کے دیں گے، دشمنوں کے اعضاء و جوارح ان کے خلاف گواہی دیں گے، مومنین کے حق میں گواہی دیں گے۔ پھر خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے وہ بندے جو میرے ساتھ وابستگی رکھتے تھے، خالدین فیہا، چلے جاؤ جنت میں، وہاں ہمیشہ رہ جاؤ۔ اور اللہ ہمیشہ ہر چیز کا اجر بڑھ چڑھ کر دیتا ہے۔ ان بندوں کو خدا فرما رہا ہے میرے بندو 2 کام آپ کرو، 3 کام میں کر دوں گا آپ کے لیے۔ کون سے کام کرنے ہیں؟ پہلا تقوی کو ہر شرائط میں ہر شرط میں محفوظ رکھو، اتقوا اللہ۔ دوسرا کام آمنو برسولہ، میرے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ آمنو کی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں مطیع پیغمبر بن جاؤ، رسول اللہ کو اپنا سر مشق قرار دے دو، زندگی ویسے گزارو جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں، کوشش تو کرو نا احادیث فرامین معصومین کے مطابق زندگی گزارنے کی، ایک ایک فرمان کو لاگو کرتے آؤ، کچھ ہی عرصے میں زندگی کا آپ کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہوگا جو فرمان معصوم سے ہٹ کر ہو۔ فرماتے ہیں معراج پر مجھے خدا نے فرمایا میرا حبیب یہ جو نادار لوگ ہیں نا، جن کی آمدنی ان کے خرچ سے کم ہے، ان کا خیال رکھا کرو، میں اللہ کو ان کا بہت خیال آتا ہے، مجھے یہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، اور بہت خیال رکھا ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کتنا خیال رکھتے ہیں. عاشور کا دن ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی. امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک ضعیف عرب کا بیابان کا رہنے والا، اس کو پتہ نہیں ہے کون حسین ہے، کیوں بیٹھے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہاں، کیا چل رہا ہے، کسی چیز سے خبر نہیں. آیا ہے، کہتا ہے میں مسکین ہوں، غریب ہوں اور مفلس ہوں، اور صحیح معنی میں مجھے کچھ ہیلپ چاہیے. میرے آقا نے بستر والی چادر، یہ لفظ ہیں، جو بیڈ شیٹ ہے، پوری ایک بیڈ شیٹ اٹھا کے اس میں جو کچھ کھانے پینے کی اشیاء، جواہرات، قیمتی چیزیں تھیں اس میں بھر کے اس کو دی ہیں. یعنی اتنا وزنی کر کے امام حسین علیہ السلام نے اس کو عطا کیا ہے کہ وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا. خود اٹھے ہیں، جا کے اس کی ہیلپ کی ہے، اٹھوایا اور وہ اٹھا کے چلا گیا ہے. ساتھ میں اتنا فرمایا میرے آقا نے کہ ہمارے حالات ابھی ہمارے ساتھ دشمنوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، میرے پاس اور ہوتا میں اور آپ کی خدمت کرتا. یعنی یہ میرے آقا کی اتنا لحاظ کرتے ہیں حسین. اور سخاوت حسین کی بیعت اٹھانے سے بڑھ کر تو اور ہے نہیں کہ مجھ حسین کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں. یعنی کوئی آپ کو شرمندہ نہیں کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 نعرہ سلوات. دو کام آپ کرو، تین کام اللہ کہتا ہے میں کروں گا. یا اللہ دو کام ہم کون سے کریں؟ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو، محمد وآل محمد کی اطاعت. یہ دو کام آپ کرو گے. اللہ نے کون سے تین کام کرنے ہیں؟ سب سے پہلا یؤتکم کفلین من رحمتہ، دو حصے ثواب اور اجر کے، دو اجر آپ کو عطا کرے گا. کسی نے کہا ہے اس کا مطلب ہے اجرہم مرتین، دو بار ڈبل اجر دیا جائے گا. کسی نے کہا ہے کفلین سے مراد ہے ایمان اور عمل صالح. اب آ جاتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں. میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے چوتھے، میرے پانچویں آقا فرماتے ہیں کفلین سے مراد ہے قیامت والے دن خدا آپ مومنین کو ایک ہاتھ آپ کا حسن کے ہاتھ میں دے دے گا، ایک حسین کے ہاتھ میں دے دے گا. جب آپ تقوی اختیار کرو گے، جب آپ رسول کی اطاعت کرو گے، خدا آپ کو پہلا اجر دے گا کہ آپ کو اپنی رحمت سے دو کفل، دو اجر عطا کرے گا. کیا اجر ہوں گے؟ مومن کا ایک ہاتھ. اب جس مومن کا ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں ہو، دوسرا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں ہو، میں کہتا ہوں اللہ ساری نعمتیں ایک طرف، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. نہیں، آپ ایمان سے بتائیں کوئی ایسا مومن ہے جو کہے مجھے اور کچھ چاہیے قیامت والے دن؟ میں آپ کوئی بھی ہم جائیں، ایک ہاتھ ہمارا چلا جائے امام حسین کے ہاتھ میں، ایک امام حسن کے ہاتھ میں، تو ہم کیا کہیں؟ ہمیں کچھ اور چاہیے؟ کسی چیز کی خواہش چاہیے؟ کچھ اور، کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں. اللہ فرماتا ہے یہ دو کام تم کرو. سب سے پہلا میں تمہیں دو حصے دوں گا اپنی رحمت سے. پانچواں امام فرماتا ہے وہ دو حصے ہیں کہ ایک ہاتھ حسن کے ہاتھ میں ہوگا، ایک حسین کے ہاتھ میں ہوگا. دوسرا کیا عطا کرے گا؟ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهَا، ایک ایسا نور عطا کروں گا مومنین کو جس کے ساتھ وہ وہاں واک کرتے رہیں گے. یعنی جہاں چل رہے ہوں گے دور دور سے لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ حسینی جا رہے ہیں، یہ حسنی جا رہے ہیں، یہ علوی جا رہے ہیں، یہ محمدی جا رہے ہیں، یہ شیعیان حیدر کرار جا رہے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے ان کی باڈی میں نور ڈالا. تیسرا اجر کیا دو گے میرے اللہ؟ فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا. یعنی مومن بننے سے جب ہم عزادار حسین بن جاتے ہیں، جب ہم فرمان حسین سن لیتے ہیں، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اب ہماری جو بھی خطائیں ہیں خدا فرماتا ہے وہ میں معاف کر دوں گا. پھر اپنا تعارف بھی فرماتا ہے کہ دیکھ لو میرے مومن بندے، یہ بھی تو دیکھو نا آپ کا پالا کس سے پڑھنے جا رہا ہے. فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، میں ہوں ہی معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا. ایک صلوات. میں سوچتا ہوں کہ کہیں دائیں بائیں نہیں جاؤں اپنی گفتگو، لیکن ایک جملہ سنا دوں اپنے اس کتاب سے ہٹ کے. رحمت کے ہیں 100 حصے. کتنے؟ 100% رحمت. دنیا میں کتنا یوز ہو رہی ہے؟ 1%. جو میں نے پڑھا، جہاں آپ نے پڑھا ہو سکتا ہے ویسے. 1% رحمت خدا دنیا میں استعمال فرما رہا ہے، 99% خدا نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. قیامت والے دن یہ ایک وہ 99 اکٹھا کرے گا، رحمت ہو جائے گی 100%.
1% کا نتیجہ سنا دوں. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں خدا بندہ تو جو فرماتا ہے میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں, کیسے کرتا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کرتے کیا ہو جن سے محبت کرتے ہو. فرماتا ہے موسیٰ فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ, وہاں دیکھو, تھوڑا منظر دیکھو, تھوڑا سمجھ آ جائے گی آپ کو. حضرت موسیٰ چلے ہیں, وہاں پہنچ گئے ہیں, دیکھا کیا ہے, ایک جوان آگے بھاگتا چلا جا رہا ہے, پیچھے ضعیفہ ماں بھاگ کے چلی جا رہی ہے. ماں کہہ رہی ہے نہیں جاؤ, مجھے اکیلا چھوڑ کر, تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے. کہتا ہے نہیں اماں, میں نے زندگی میں ایک ہی کام کہا تھا, آپ نے انجام نہیں دیا. اس کمینے بیٹے کو غصہ آیا ہے نا, پتھر اٹھا کے ماں کو دے مارا, سر پھٹ گیا, ماں گر گئی, مرنے کے قریب ہو گئی, آخری سانسیں چل رہی تھی, چلتے ہوئے بیٹے کے پاؤں کو ٹھوکر لگی ہے تو اس کی آہ نکلی ہے, آہ ماں کے کانوں پہ پڑی ہے. وہیں اسی بیٹے کے مارے ہوئے پتھر سے مرنے والی ماں نے دعا کی ہے, اے اللہ میرے بیٹے کو بچاؤ. کتاب ہے موسیٰ دیکھو, اسی بیٹے کے مارے ہوئے پتھر سے مرنے والی ماں برداشت نہیں کر سکی بیٹے کو تھوڑی سی ٹھوکر لگنا. موسیٰ یہ دنیاوی عام ماں ہے, میں اس جیسی 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہوں. یہ 1% رحمت کرے گی, اور جب رحمت 100% ہو جائے گی, اتنا زیادہ رحمت عروج پر ہوگی کہ شیطان مردود بھی پر امید ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے آج مجھے بھی معافی مل جائے. ایک مومن جوان کو پیش کیا جائے گا, 35 ایئر دنیا میں گزار کے گیا ہے, 35 سال 15 سال کے بعد جسٹ 20 سال رہے ہو وہاں پہ, اتنے گناہ, اتنے زنا, اتنے لواط, اتنا عرق خوری, شراب خوری, اتنے گناہ کر کے آ گئے ہو, وہاں سر جھکائے گا, رونا شروع کر دے گا. روایت کے لفظ ہیں, کتاب کا نام شرح دعائے کمیل کتاب کا نام ہے, آیت اللہ حسین انصاریان کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ سر جھک جائے گا, خطاب آئے گا میرے بندے سر اٹھا, میری رحمت بھی ٹیک, تو میرا مومن بندہ تھا نا, تو جیسے گناہ کرتا تھا میں تجھے معاف کر دیتا تھا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, میں اپنے مومن بندوں کے گناہ معاف کر دوں گا. واللہ غفور الرحیم, یہ بھی سوچے میرا مومن بندہ کس سے پالا پڑا ہے, میں رحمان بھی ہوں, رحیم بھی ہوں, غفور بھی ہوں, معاف کرنے والا ہوں. اور میرے اللہ کی ہر صفت کمال کا درجہ رکھتی ہے. میں نے شاید بیان کیا ہے کچھ دن پہلے, کمال کا مطلب کیا ہے, یعنی غفور ہے, معاف کرنا شروع کرتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے. رحیم ہے, رحم کرنا شروع کرتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے. ولید بن عقبہ کو حاکم مدینہ بنا کے بھیجا گیا, خدا اس پہ لعنت کرے. میرے آقا امام حسین علیہ السلام کا ایک باغ تھا, بہت زیادہ آمدن دینے والا. بازار میں آ کے کہتا ہے یا حسین, یہ جو باغ آپ لیے پھرتے ہو نا, یہ میرا ہے. مولا نے فرمایا میرا ہے, کہتا ہے نہیں میرا ہے. مولا نے اس کا امامہ اتارا, گلے میں پکڑ کے تھوڑا کھینچا, ڈیلے باہر آئے اس کے, یہ گھبرا رہا تھا. ساتھ میں مروان تھا, تو کہتا ہے یا حسین یہ حکومتی بندہ ہے, اتنی بھرے بازار میں اس کی انسلٹ ہو رہی ہے. تو مولا نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا یہ باغ میرا ہے, اس نے کہا نہیں میرا. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا ہے, تو آج کے بعد یہ حسین تجھے دے رہا ہے. فوراً کہتا ہے یا حسین آپ نے مجھے دے دیا, باغ تو آپ کا ہے. فرمایا اقرار کرتے ہو نا حسین کا ہے؟ جی اقرار کرتا ہوں. فرمایا بس تو نے اقرار کر لیا نا میرا ہے, اب یہ باغ تیرا ہے. فوراً سند منگوا کے میرے آقا نے اس کے نام پہ لکھ دیا. تو ہم کہیں گے یا آقا, ہمیں سند کوئی نہیں چاہیے, نہ ہی ہم آپ کے دشمن, ہم آپ کے محب ہیں, بس اتنا مہر چاہیے کہ یہ میرا عزادار ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں. ہر ایریا میں, علاقے میں ہمارا بچہ کو جو زیادہ پڑھ جائے ہم زیادہ عزت دیتے ہیں اس کو. واحد مولوی صاحبان ہیں جو مولوی جتنا زیادہ پڑھتا جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس سے, پتہ نہیں کیوں. لیکن عزاداری دیکھو, میں 2004 میں ہفتہ مساجد میں گئے ہوئے تھے ایران میں, آیت اللہ خامنائی مدظ اللہ العالی, ان کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا تھا, 7ویں نمبر پہ تھا, سائیڈ سے دیکھ رہا تھا. ان کا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا, لیفٹ والا کام کرتا ہے, اور میں لیفٹ سائیڈ پہ تھا. جیسے نماز ختم ہوئی ہے تو کربلا کی بڑی سجدگاہ تھی, اس لیفٹ ہینڈ, دوسرا تو کام نہیں کرتا, اس کے ساتھ آرام آرام سے انہوں نے سجدگاہ کو مس کیا ہے, اپنی داڑھی, اپنی گردن, سب کو مس کرتے رہے ہیں تقریباً 14 مرتبہ, اور پیچھے ہزاروں کی تعداد, لاکھوں تعداد مجمع جو ہے ویٹ کر رہا تھا. میں نے کہا یہ ایسے نہیں, ایسے مقام مل جاتے. کربلا کی مٹی, امام خمینی سے کہا گیا آپ پنگا لے رہے ہیں اتنے بڑے بادشاہ سے, آپ مولوی صاحب ہیں. تو انہوں نے فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں, خاک شفا کی, ایک ہاتھ میں سجدگاہ تھی, ایک میں تسبیح. فرمایا ایک ہاتھ میں خدا, ایک میں کربلا ہے, کون مجھ سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟
بہت بڑے عالم تھے آیت اللہ میلانی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے دوست یا شاگرد بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا کہ میں تھا مصائب خان، مجالس پڑھتا تھا. انہوں نے کہا آپ مصائب پڑھتے ہو نا، مصائب میں جوان بیٹھے ہوتے ہیں؟ جی بیٹھے ہوتے ہیں. روتے ہیں نا حسین کے غم میں؟ جی. کہتے ہیں مجھے 40 رونے والے جوان چاہیے. کیا کرنا ہے سرکار؟ انہوں نے کہا وہ میرا کام ہے. مرجع علی خود بھی عزادار ہیں، ماتمی بھی ہیں، مجالس بھی کراتے ہیں، اپنے دفتر میں مجلس ہوتی ہے، خود بھی پڑھتے ہیں، اور شیعوں کے بہت بڑے عالم اپنے زمانے کے. وہ کہتے ہیں اگلے دن 40 جوان مجلس ہوئی، مجلس سے 40 جوانوں کو گن کے رونے والے عزادار لے کے میں وہاں پہنچ گیا. وہاں جا کے بیٹھ گیا ہوں. ایک ایک کر کے جوان اندر جا رہے تھے. جو جوان اندر جاتا ٹھیک، جب واپس آتا دھانے مار کے روتا ہوا نکلتا. ایک جوان، دوسرا، تیسرا. کہتے ہیں 20 جوانوں تک تو میں نے برداشت کیا ہے، 21ویں کے ساتھ میں خود بھی چلا گیا ہوں. دیکھا ہے وہاں آغا صاحب بیٹھے تھے، بہت بوڑھے، کمزور، نئیف، کہاں بھی رہے. جوان جاتا ہے، پوچھتے ہیں تم حسین سے محبت کرتے ہو، حسین کے عزادار ہو، حسین کے غم میں روتے ہو؟ تیسرے چوتھے جملے پر عزادار رونا شروع کر دیتا ہے تو جلدی سے اپنا کفن اٹھاتے ہیں، اس کے آنسو صاف کرتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں 40 جوانوں کے آنسو اپنے کفن میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کے ہاں جاؤں اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا میرے پاس کوئی اور سرمایہ ہوگا. یعنی جو جتنا بڑا عالم بنتا جاتا ہے اس کی عزاداری کے مراحل اور مدارج بھی اتنے حد تک بڑھتے جاتے ہیں. خداوند آپ سب یقیناً عزادار ہیں، مجھے بھی آپ جیسے عزاداروں میں شمار فرمائے. آج کے مصائب بھی تھوڑے مشکل ہیں. جی پتہ آج اس شہید کی شہادت پڑھی جانی ہے کہ جس کے بارے میں ایک روضہ خان کہتے تھے کہ جس کی 3.5 برس کی بہن کوفہ و شام کے سفروں میں کہتی رہتی تھی سجاد کسی گزرتے ہوئے مسافر سے یہ تو پوچھ کے بتاؤ میرے بھائی اکبر کو کسی نے دفن بھی کیا ہے. 3 مقام ہیں جہاں 3 واقعے کوئی نہیں پڑھتا ہے. نجف میں مولا امیر کی مزار پہ بڑی بی بی زینب کا داخلہ شام کوئی نہیں پڑھ سکتا. بہت غیور امام ہے، نہیں سن سکتا کیسے گئی ہے میری بیٹی بازار. دوسرا سلطان وفا عباس کی مزار پہ حسین کی معصومہ بیٹی کا مصیبت کوئی نہیں پڑھ سکتا. جب غازی زین سے اترا ہے نا شبیر گیا ہے جو اٹھا کے لے جاؤں خیمہ گاہ کی طرف، کہتا ہے بے حق کے جد کان لا تحملنی دعنی فی مقامی ھذا، تمہیں نانے کا واسطہ ہے مجھے نہیں لے جاؤ، لأنی مستحن من ابنتک السکینہ، تیری بیٹی سکینہ سے مجھے شرم آتی ہے. تیسرا کون سا مقام؟ کربلا، حسین کی مزار پہ حسین کے پیارے بیٹے علی اکبر کی مصیبت کوئی نہیں پڑھ سکتا، نہیں سن سکتا میرا آقا. ایک عالم نے پڑھی ہے مہدی مازندرانی، پڑھ کے آیا ہے سو گیا ہے عالم خواب میں دیکھتا ہے حسین اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں، اٹھتے ہیں گر جاتے ہیں. مولا کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے ہیں مہدی تو نے کیا سمجھا ہے مجھے اکبر بھول گیا ہے. حجرکم اللہ. ایک مومن ہے عبداللہ، عالم خواب میں دیکھا ہے میرے آقا حسین کو جسم زخموں سے چور ہے. خواب دیکھا ہے نا، گھبرا گیا ہے. صبح اٹھی علماء کے پاس کیا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میرے آقا زخموں سے جسم چور تھا. کہتے ہیں عزاداری کا اہتمام کرو گھر میں. کب کیا؟ کہتا ہے بڑا عرصہ ہو گیا ہے. عزاداری کا اہتمام، گھر میں عزاداری کا اہتمام کیا ہے اس مومن نے. ماتمداری کرائی ہے، نیاز تقسیم ہوئی، ماتمداری ہوئی، نوحہ خوانی، مجلس عزا. اگلے دن پھر خواب میں دیکھا میرے آقا تشریف فرما، سارے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، ایک زخم سینے پہ موجود ہے. مولا سارے زخم ٹھیک ہوئے، یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا؟ فرماتے ہیں عبداللہ یہ میرے بیٹے علی اکبر کی برچی کا زخم ہے، اور یہ زخم حسین کے سینے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. میں کوشش کرتا رہوں گا کہ میں نہیں رہوں تاکہ پڑھ سکوں. ابھی راجہ صاحب پڑھ رہے تھے کہ آدھی رات کو
علی اکبر کے سراہنے آتے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہے، علی اکبر کی ماں کی آنکھ کھلی ہے، دیکھا ہے حسین اکبر کے سراہنے آئے بیٹھے ہیں، بوسے لے رہے ہیں۔ زہرا کا بیٹے خیریت؟ فرماتے ہیں اکبر کی اماں آپ نے آج دیکھا ہے، میں تو ہر رات 3 مرتبہ اکبر کے سراہنے آتا ہوں۔ اتنا پیارا تھا حسین کو علی اکبر، بن موسم کے پھل مانگتا نا، چاہے جنت سے بھی منگوا کے دینے پڑتے حسین منگوا کے دیتے تھے۔ آدھی رات کا وقت ہے، علی اکبر اٹھے ہیں، بابا جی علی اکبر، بابا مجھے انار چاہیے، اور انار کا موسم نہیں تھا۔ حسین نے آسمان کی طرف منہ کیا، میرے اللہ انار کا موسم بھی نہیں ہے، اور حسین کو علی اکبر کا رونا پسند بھی نہیں ہے۔ ندا یہ ہے شبیر، پیچھے مڑ کے دیکھیے، حسین نے دیکھا ہے تازہ شاخ انار کی ستون سے نکلی ہوئی تھی، اس پہ 5 انار لگے ہوئے تھے، توڑ کے بیٹے کو دیے۔ 4 مائیں ہیں جو واقعہ کربلا کے بعد جنہوں نے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے۔ 4 مائیں کون کون سی؟ پہلی ماں علی اصغر کی، جب مقتل سے قافلہ چلنے لگا ہے نا تو آئیے کہتی ہے میرے سرتاج حسین، میں نے سنا ہے گرم ریت پہ تڑپتے رہے ہو، میرا اور تو کوئی بس نہیں چلتا، بس جب تک اصغر کی ماں زندہ رہے گی چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔ پھر کہتی ہے حسین میں نے سنا ہے آخر وقت تک پانی مانگتے رہے ہو، کسی نے پانی نہیں دیا، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ دوسری ماں سلطان وفا عباس کی، مدینہ میں جب سنا ہے نا وفا کا تقاضا بھی تھا، جب تک زندہ رہی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ چھاؤں میں بیٹھی ہے۔ تیسری ماں اون محمد کی عالیہ بی بی، جب تک واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیا ہے نہ سائے میں بیٹھی ہے۔ چوتھی ماں مجھے معاف کیجئے گا، حاکم مدینہ کہتا ہے میرا گزر ہو رہا تھا بنی ہاشم کے محلے سے، کسی ضعیفہ کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی ہے، میرے جسم پہ کپ کپی شروع ہو گئی ہے، دیکھا ہے پورا ماحول غمگین تھا، اتنے درد بھرے بین کر رہی تھی، پرندے فضا میں تڑپ رہے تھے۔ کہتا ہے صرف میں نہیں پریشان ہوا، میں نے دیکھا ہے میری آنکھوں میں صرف آنسو نہیں، میری سواری کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جلدی سے زین سے اترا ہوں، اتنے میں ایک دروازہ کھلا ہے، ایک کنیز روتی ہوئی باہر آئی ہے، بجائے اس کے میں کسی نوکر یا غلام سے کہتا خود دوڑ کے گیا ہوں، اے بی بی یہ کس ضعیفہ کے رونے کی آواز ہے جس نے پورا ماحول سوگوار بنا رکھا ہے؟ رو کے کہتی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے حسین کے پیارے بیٹے علی اکبر کی ضعیفہ ماں ہے، جوان کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ اجرکم اللہ۔ حاکم شام نے فوج بھیجی ہے، جاؤ مدینہ لوٹ کے لے آؤ، مکہ لوٹ کے لے آؤ۔ مدینہ لوٹا ہے، مکہ میں گھیراؤ کیا ہوا تھا، مکہ کے لوگ تلواریں لے کر باہر آ گئے، تو یہ فوج گھبرا گئی ہے، اس کا سالار ڈر کے مارے جنگلوں میں ہوتا ہوا۔ سید العلماء علامہ علی نقی نکن لکھنوی لکھتے ہیں، یا ان کی تقریرات کا مجموعہ لکھا گیا ہے، یہ آ نکلا ہے مدینہ کے باہر، دیکھا ہے سامنے خیام لگے ہوئے تھے، یہ ان کا سپہ سالار بہت تھکا ہوا تھا، بھوک سے مرنے کے قریب تھا، کسی سے پوچھتا ہے یہ خیام کن کے ہیں؟ بتایا ہے سید سجاد کے خیام ہیں، شام کے زندان سے رہا ہو کے واپس آیا ہے، تو ابھی خیام لگے ہوئے تھے، بھاگ کے آیا ہے، بہت پیاسا تھا، اور یہ سپاہی یہ سالار کہتا ہے میں بھی کربلا میں موجود تھا، کہتا ہے ڈرتے ہوئے گیا ہوں اگر پہچان لیا کہیں مار نہ دیں، گیا ہوں پیاس بہت لگی تھی، ویسے بھی مر رہا ہوں، کیوں نہ وہاں سے پانی مانگ لیتا ہوں، سنا جانتے تو تھے سب کہ بہت کریم گھرانہ ہے۔ پانی سامنے گیا ہے، پانی نہیں پی پا رہا تھا، پانی پلایا گیا، میرے آقا نے غلام کو حکم دیا، پانی پی لیا، غلام کو کہا یہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ، جب کھانا کھلایا گیا، پانی پی کے کھانا کھا کے یہ چلنے لگا، فرماتے ہیں شخصا بہت تھکے ہوئے ہو، رک جاؤ آرام کر لو، سو گیا ہے، ایک دم سے آنکھ کھلی، کہیں اب پہچان لیں اور مار نہ ڈالیں، جلدی سے اٹھا ہے نا، تیزی سے چلنے لگا ہے، فرماتے ہیں رک جاؤ میرا مہمان ہو، کہاں جا رہے ہو؟ شام، اپنے نوکر سے میرے آقا حکم دیتے ہیں استبل میں لے جاؤ، سب سے اچھی سواری اس کو دو، 6 دن کا سفر ہے، اس کو کھانا اضافی دو، پانی دو، سجاد کا مہمان، راستے میں کوئی پرابلم نہ ہو اس کو۔ جب اتنا مہربانی دیکھیے نا، رو کے کہتا ہے سید سجاد میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ علماء کہتے ہیں بہتی آنکھوں کے ساتھ
کانپتی ہوئی زبان کے ساتھ سجاد کہتے ہیں تمہیں یہ پتا ہے جو تو نے کھانا کھایا ہے علی اکبر کی ماں نے بنایا ہے؟ آپ نے پہچانا ہے؟ ہاں، کیسے نہیں پہچانوں، تو حسین بن نمیر ہے، میرے اکبر بھائی کا قاتل ہے، اگر پہچانا ہے تو پھر کھانا کیوں دیا ہے؟ فرماتے ہیں اس وقت ہم آپ کے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ کسی بھی شہید کی شہادت پڑھنے والا پڑھتا رہے، آپ جیسے سنیں، کوئی سختی نہیں ہے، لیکن یہ حکم ہے جب کوئی پڑھنے والا علی اکبر کی مصیبت پڑھے اور کوئی بے پرواہی کرے، حسین کہتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی جا کے دیکھیں کربلا، 10 محرم کو چھوٹے بچے بچیاں ٹھنڈے جگ پانی کے بھر کے لے آتے ہیں، اکبر کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں علی اکبر آپ نے بابا سے پانی مانگا تھا، آپ کے بابا کی مجبوری تھی، حسین کے پاس پانی نہیں تھا، آج آپ کے نوکر اور کنیزیں پانی لے آئے ہیں، اٹھو شبیر کے لال پانی پیو۔ اجرکم علی اللہ، 10 محرم چلے ہیں علی اکبر، بابا مجھے میدان جانے کی اجازت دیں۔ حسین کہتے ہیں علی اکبر تیری موت آسان نہیں ہے، جاؤ ماں سے اجازت لے کے آؤ، پھوپھیوں کو مل کے آؤ، تیری بہنیں انتظار کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں بابا میں اکیلا نہیں آیا، میری ماں دروازے پہ آئی کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں میرے قریب آؤ۔ جب اکبر قریب آئے ہیں، دائیں سائیڈ قمیص کی چاک کی ہے، پھر بائیں سائیڈ چاک کی ہے، دستار باندھنی شروع کی ہے، میرے آقا دستار بندھواتے رہے، ماں دروازے پہ دیکھتی رہی ہے۔ جب حسین نے تحت الحنک بنائی ہے، ماں دروازے پہ گر گئی ہے، کہتی ہے بیبیاں جلدی آؤ میں اجڑنے جا رہی ہوں۔ حسین میرے اکبر کو کفن پہنا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، میں کہوں گا خدا لعنت کرے اس ملعون پہ جس نے حسین کا اتنا پیارا بیٹا قتل کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، کفن پہن کے تیار ہو کے علی اکبر خیمہ گاہ میں آئے ہیں۔ کیا دیکھا ہے؟ الوداعی سلام کہا ہے، دیکھتے ہیں سجاد پہ غش طاری ہے، بھائی کے پاؤں پہ بوسے دیے ہیں علی اکبر نے، چلے ہیں، کہتے ہیں پھپھی اماں جب اٹھے سجاد بتا دینا۔ علی اکبر پاؤں چوم کے چلا گیا ہے۔ اسرار الشہادہ میں علامہ دربندی لکھتے ہیں جب علی اکبر چلے ہیں، علی و بطول کی بیٹیوں نے پتھروں کے ساتھ ماتم شروع کیا ہے، کوہرام بلند ہوا ہے، سجاد کی آنکھ کھل گئی ہے، کیوں رو رہی ہیں علی کی بیٹیاں؟ بتایا گیا علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی کو بلاؤ۔ علی اکبر خیمہ میں آئیے، کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، کنات اٹھاتی ہوں، دیکھا ہے سجاد زمین سے گر کے اٹھ رہے تھے، واپس آئے ہیں، پوچھتے ہیں سجاد اکبر مجھے بتا یہ لباس کس نے پہنایا ہے؟
سب سے پہلے دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی ہیں۔ علامہ محب حسین مرحوم کی لفظیں ہیں، جب بھائیوں نے رونا شروع کیا، مائیں چھڑانے کی کوشش کی، ہاتھ نہیں چھوٹے، پھوپھیوں نے چھڑانے کی کوشش کی، بہنیں چھڑاتی رہیں، نہیں چھوٹے۔ آخر میں حسین خود اٹھے ہیں، بیٹوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں بس کریں، مجھ غریب کی اپنی قسمت ایسی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ پوچھتے ہیں سجاد اکبر ویر مجھے بتاؤ یہ لباس کس نے پہنایا ہے؟ آپ بھی پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے کفن بابا نے پہنایا۔ سجاد کہتے ہیں آپ ہمارے گھر کی زینت ہو، آپ نہیں جاؤ، اپنا لباس مجھے دو، میرا آپ پہنو۔ اکبر تیری جگہ میں سجاد شہید ہو جاؤں، میرے طرف دیکھنا۔ علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں نا ویر، میرے سے بازار نہیں جایا جاتا، او تو جان بازار جانے زینب کے کھلے ہوئے بال۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی جلدی نہیں، ایسے سنتے آؤ جیسے نماز پڑھتے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ چلے ہیں علی اکبر، جوان اولاد والے، مجھے معاف کرنا۔ علی اکبر کی ماں کو یہ ناز تھا، کیوں نہ ہوتا ناز؟ علی اکبر کی اماں کو یہ ناز تھا کہ میں شبیہ پیغمبر کی ماں ہوں۔ ہر بی بی اس بی بی کے پاس آتی، یہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتی تھی۔ 10 محرم جب علی اکبر چلے ہیں، علی اکبر کی اماں نے بھی خیمہ چھوڑا ہے، بی بی نے رخ کیا ہے عباس کے خیمے کا۔ فضل روتے ہوئے آیا ہے، بابا وہ اجڑ رہے ہیں، وہ بی بی ہمارے گھر آ رہی ہے جو کبھی کسی کے گھر نہیں گئی۔ فضل جناب زینب آ رہے ہیں، نہیں بابا وہ آتے رہتے ہیں۔ فضل جناب ام کلثوم، نہیں بابا وہ بھی آتے رہتے ہیں۔ فضل کون ہے؟ کہتا ہے بابا اجڑ گئے ہیں، علی اکبر کی ماں آ رہی ہے۔ غازی دوڑ کے آئے ہیں، نالین نہیں سنبھلے۔ مخدومہ آپ کی عادت نہیں تھی کسی کے گھر جانے کی، کیوں تکلیف کی ہے؟ کسی کو بھیج کر بلوا لیا ہوتا۔ چیخیں نکل گئیں علی اکبر کی ماں کی، کہتی ہیں عباس میرے مان ٹوٹ گئے ہیں، جس اکبر کے میں ناز کرتی تھی آج میدان روانہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا سب جوانوں کی، بزرگوں کا، بیبیوں کا پرسہ قبول فرمائے۔ آئے ہیں علی اکبر میدان میں، علامہ لکھتے ہیں حسین خیمہ گاہ میں آئے ہیں۔ اما فضا جی میرے آقا علی اکبر کی ماں کو بلاؤ۔ جب بی بی آئی ہے فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے۔ علی اکبر کی ماں میرا دل گھبرا رہا ہے، جلدی کرو دعا کرو، ایک مرتبہ میرا اکبر پلٹ کے آ جائے۔ بی بی کہتی ہے تو امام ہے، بتا کیسے مانگوں دعا؟ علی اکبر کی اماں سر سے چادر اتار، سر کے بال کھول، سر میں خاک ملائی ہے، سر سجدے میں رکھا ہے۔ بی بی نے دعا مانگی ہے، یا راد یوسف الہ یعقوب، اے
याकूब को यूसुफ मिलाने वाली ज़ात मुझे भी मेरा प्यारा अकबर मिला। उलमा कहते हैं अभी बीबी की दुआ खत्म न हुई थी, अली अकबर वापस आए हैं। बाबा अल अतश कद कतलनी व सिकलुल हदीद अजहदनी, बाबा प्यास ने मार मुकाया है। फरमाते हैं मेरे मुंह में जुबान दो, सादात मोमिनीन शुरफा जवान औलाद वालो मुझे माफ करना। जल्दी से अली अकबर ने जुबान वापस खींची है, रो के कहते हैं बाबा वो आपकी जुबान तो मेरी जुबान से भी ज्यादा खुश्क है। अजरुकुम अल्लाह। दूसरी मर्तबा अली अकबर चले हैं, एक अल्लामा की लफ्ज़े हैं, अब्बास सवार करा रहे थे, गाजी का मुंह था खैमा की तरफ, अली अकबर का मुंह था अब्बास की तरफ। अब्बास कहते हैं अकबर हाथ दो, या एकदम से अली अकबर ने देखा अब्बास के हाथ कांपना शुरू हो गए। चचा इतने बड़े बहादुर हो, आपके हाथ क्यों कांपते हैं? अब्बास कहते हैं अली अकबर मुड़ के देखो, देखा है ज़ईफ बाप है जो बार बार जमीन पे गिर जाता है। अकबर मुझे मुंह पे बोसा देने दो। अली अकबर कहते हैं बाबा अगर कहो तो नहीं जाऊं। क्यों अकबर? बाबा बार बार जो बुला लेते हो। रो के कहते हैं अली अकबर तेरा अपना जवान बेटा होता मैं पूछता कैसे जवान को मैदान में भेजते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। चला है अली अकबर, मैदान में आया है। जब सब विदा कर रहे थे, किसी ने घोड़े की जीन से अली अकबर को कहा सर झुकाओ, सर पे बोसा दिया। किसी बीबी ने हाथ चूमे। छोटी औलाद वालों मुझे माफ करना, 3.25 साल की बच्ची है, कहती है अली अकबर किसी ने मुंह चूमा है, किसी ने हाथ चूमा है, मेरा कद छोटा है, रकाब से पैर निकाल, मासूमा तेरे पैर चूमती है। अजरुकुम अल्लाह। चला है अली अकबर मैदान में, हर तरफ से हमले हो रहे हैं, जिस्म जख्मों से चूर हुआ। जब समझ आई है शहजादे को अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा, अल्लामा लिखते हैं ए तना का फरसहू, क्यों अपने घोड़े की गर्दन में अली अकबर ने अपनी बाहें डाली हैं, हाथ बंद किए हैं। क्यों? जानते थे मेरा ज़ईफ बाबा मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, कहीं ऐसा न हो घोड़ा मुझे दूर ले जाए, आते आते मेरा बाबा रास्ते में मर जाए। घोड़े की गर्दन में बाहें डाल के कहते हैं घोड़ा जितना हो सके मुझे खैमा के करीब उतार दे। अजरुकुम अल्लाह। दुश्मनों का हुजूम था, शोर बहुत ज्यादा, घोड़ा डर गया है, दुश्मनों के दरमियान ले आया है। खुतबा उलमा सब मिंबर से पढ़ते हैं, मगर जो मुस्तनद रिवायत है कि किन की लाश के टुकड़े हुए, उनमें एक अली अकबर की लाश है। उलमा कहते हैं फ़क़त्तऊहु बिसुयूफ़िहिम इरबन इरबा, तलवारों के इतना हमले हुए हैं, अली अकबर के टुकड़े कर दिए हैं।
دو شہید ہیں جنہوں نے حسین کو بلایا نہیں ہے، ایک علی اکبر ہے، دوسرا عباس ہے۔ علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام، علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم کی لفظیں ہیں، جب علی اکبر نے کہا میرا آخری سلام، کہتے ہیں اتنا تیزی کے ساتھ حسین خیمہ سے اٹھے ہیں، خیام کی رسیوں کے ساتھ پیر اڑے ہیں حسین کے، 7 مرتبہ حسین منہ کے بل زمین پہ گرے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں۔ ایک روایت اور بھی پڑھ دوں، معصومہ سکینہ کہتی ہیں جب میرے بھائی نے آخری سلام کیا میرا بابا زمین پہ گر گیا ہے، کچھ اس طرح سے معصومہ کہتی ہے میں نے سمجھا ہے میرے بابا کی روح پرواز کر گئی ہے، کہتی ہے میں بابا بابا کر کے قریب گئی ہوں، ہونٹ حرکت کر رہے تھے، آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے بنیا بنیا علی الدنیا بعدک لفا، اے اکبر بیٹا تیرے بعد میرا جینے کو دل نہیں کرتا۔ اجرکم علی اللہ۔ سواری پہ سوار ہوئے ہیں، چلے ہیں، اہل تشیع کا نہیں، اہل سنت کا بہت بڑا مورخ ہے ابن عساکر، وہ لکھتا ہے جب گھوڑا چلا ہے خیمہ گاہ سے کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں، بے ترتیب ہو کے چل رہا تھا۔ ابن عساکر کہتا ہے گھوڑے کا یہ بے ترتیب ہو کے چلنا بتا رہا تھا سوار کو نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ آیا ہے حسین اکبر کی لاش پہ، امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہونے والے علامہ شیخ صدوق، ان کی روایت ہے، سخت روایت ہے معاف کرنا، وہ کہتے ہیں حسین ابھی گھوڑے کی زین پہ تھا، حسین پہ غش طاری ہو گیا، اسی غش کے عالم میں منہ کے بل زمین پہ گرا ہے حسین۔ علی اکبر نے سوچا ہے بابا کو ٹھیک ہے میں نے نہیں بلایا، آخری سلام کیا، مگر جتنا میرا بابا مجھ سے محبت کرتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا حسین نہ آئے ہوں۔ علی اکبر نے باوجود اس کے سینے میں برچھی کا پھل تھا، بڑی مشکل سے تھوڑا بلند ہو کے چند قدموں پر بابا کو زمین پہ غش کے عالم میں دیکھا۔ ایک روایت ہے علی اکبر خود کو لے گئے، ایک اور روایت ہے جب حسین کی آنکھ کھلی چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ علامہ قمی لکھتے ہیں بمشکلی می ایستاد، بڑی مشکل سے اٹھ کے کھڑے ہوتے، اندکی راہ می رفت، تھوڑا سا راہ چلتے می افتاد، زمین پہ گر جاتے، خود گرتے تھے، نہیں کوئی تیر مارتا حسین گر جاتا، کوئی پتھر مارتا حسین گر جاتا۔ ڈھونڈ رہے تھے جوان کو، کہہ رہے تھے علی اکبر مجھے جواب دو، مجھے معاف کیجئے گا، بہت سخت روایت پڑھنے لگا ہوں۔ علماء بیان کرتے ہیں جب حسین پکارتے تھے یا بنیا میرے سے بات کرو، مسلمان کوئی کہتا شبیر ہم نے دیکھا ہے علی اکبر وہاں اترے ہیں، حسین مشکل سے چل کے وہاں پہنچتے، علی اکبر نہیں ہوتے، مسلمان تالیاں بجاتے، زور زور سے کہے مارتے، غریب رو کے کہتا علی اکبر مجھے جواب دو، مسلمان میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جب جب حسین کے حسین بیٹے کو رونا آئے، میں کہتا ہوں بیماروں کی شفا کی دعا مانگتے رہو، مرحومین کے درجات کی بلندی کی دعا مانگتے رہو۔ خداوند سب مرحومین مومنین کے درجات بلند فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، مومنین کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ علماء لکھتے ہیں چلنے کی طاقت جب ختم ہوئی شبیر میں، زانو بزانو حراملی لکھتے ہیں، و بازو ببازو پدر بر لاش پہ سر رسید۔ ایک کتاب میں ہے ہاتھوں اور گھٹنوں، مجھے معاف کرنا۔ اور ملک العلماء فرماتے ہیں یہ طاقت بھی ختم ہو گئی تھی، حسین کوہنیوں کے بل چل کے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے ہیں۔ جب پہنچے ہیں کیا کیا ہے شبیر نے؟ علی اکبر کا سر گود میں رکھا، سکون نہیں آیا، سینے سے لگایا، تسکین نہیں ہوئی۔ آیت اللہ محمد محمدی اشتہار دی لکھتے ہیں، فَوَضَعَ فَمَّهُ عَلَى فَمِّ ابْنِهِ، حسین نے اپنا منہ اکبر کے منہ پہ رکھا ہے، فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا۔ اشتہار دی کہتے ہیں اتنا بلند آواز میں حسین کی چیخیں نکلی ہے۔ علی اکبر کے لاش پہ آنے سے پہلے حسین کو اس طرح روتے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں نے پہلے بھی گزارش کیا ہے ایسے سنتے رہو جیسے نماز پڑھتے ہو۔ علی اکبر، جی بابا تیرا قاتل کچھ کہتا بھی تھا، جی بابا کہتا تھا، میں نے سن رکھا ہے حسین بہت بڑا صابر ہے، پھل برچھی کا چھوڑ کے جا رہا ہوں، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالے گا، صبر کا پتہ چلے گا۔ اب کیا ہوا؟ حسین نے چاہا علی اکبر کو خیمہ کی طرف لے جائیں، کئی بار کوشش کی ہے نہیں اٹھا سکے ہیں، ابا کا دامن اٹھا کے خیام کی طرف اشارہ کیا ہے میرے آقا نے۔ بی بی زینب نے بنی ہاشم کے چھوٹے بچے بھیجے ہیں، آئے ہیں علی اکبر کو اٹھانے میں غریب کی مدد کی ہے، لے کے آئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جب خیمہ گاہ کے قریب آئے ہیں بیبیاں آ رہی تھیں، ایک روضہ خان کی لفظیں ہیں، بی بی زینب نے جیسے دیکھا ہے فوراً فضہ کی پیٹھ پیچھے چھپنے لگی ہیں۔ فضہ کہتی ہیں بی بی کیوں چھپ رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے اماں فضہ مجھے بتا علی اکبر کے لاشے پہ یہ ضعیف کون ہے؟ رو کے کہتی ہے پہچان تیرا غریب بھائی ہے۔ ابن عساکر کہتا ہے جب حسین علی اکبر کی طرف چلے تھے سر داڑھی میں ایک بال سفید نہیں تھا، جب لاشا اٹھا کے واپس آئے ہیں ایک بال سیاہ نہیں تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہر بی بی آئی ہے اکبر کی ماں نہیں آئی، اماں فضہ جی آقا اکبر کی ماں کو بلا کے لے آؤ۔ علماء کہتے ہیں جب فضہ گئی ہے کیا دیکھا ہے؟ خیمہ کے اندر اکبر کی ماں ہاتھ مار رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہتی ہے فضہ جب سے سنا ہے علی اکبر زین سے اتر گیا ہے، حسین اس کا لاشا لا رہا ہے،
فضا میں خیمے کا دروازہ ڈھونڈ رہی ہوں، مجھے خیمہ کا در نہیں ملتا۔ ماتم علی اکبر لے آئیے تابوت، ماتم علی اکبر یا حسین۔ جب دربار یزید میں انعام دے رہے تھے، علی اکبر کے قاتل کو انعام دیا ہے، اس ملعون نے انعام پھینک دیا ہے۔ کہتا ہے یزید کون سا کارنامہ کیا ہے؟ یہ ملعون فخر سے کہتا ہے کائنات کا حسن میں سانگے چپویا مچا ہر پاسے کوہرا میں سیداندہ یوسف ثانی ہے علی اکبر جیندہ نام جب جوان لال کی آواز پہ آتے ہیں حسین، جب جوان لال کی آواز پہ آتے ہیں حسین، شکر کرتے ہیں ادا کانپت جاتے ہیں حسین، جب جوان لال کی آواز پہ آتے ہیں حسین۔ مومنین، جن لوگوں نے گاڑی المیدی کے اپوزٹ سائڈ پہ کی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی گاڑی موو کر لیں ورنہ ان کو ٹکٹ مل جائے گا۔ یا حسین 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 یا حسین